یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں۔ ان میں شب قدر کو پانے کے لیے اہل ایمان اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر رمضان شریف کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قرب و اطاعت کی غرض سے مرد حضرات مسجد اور خواتین کی اپنے گھروں میں گوشہ نشینی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نابالغ جو نماز اور مسجد کے آداب کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا یہ اعتکاف بھی صحیح ہے۔ علماء کرام اعتکاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو واجب ہے، دوسرا سنت موقدہ ہے، اور تیسرا مستحب ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کی نذر اور منت مانی تو اس پر اعتکاف واجب ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف ہو وہ مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اہل ایمان پر انعام و اکرام اور کرم بالائے کرم ہے کہ وہ ذات اقدس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیں خوب نیکیوں اور بھلائیوں کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس عشرے میں مسلمان طلب ثواب، شب قدر کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے کہ جو اہل ایمان رمضان کریم کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں انہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طریقے سے جو شخص اعتکاف کرے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے بہت ساری نیکیاں بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے اور تمام تر نیک کام کر ڈالنے والے کی طرح اسے نیکیاں ملتی ہے۔ اعتکاف کا سارا عشرہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے، نیکیوں بھلائیوں، تلاوت قرآن، فرائض و نوافل، صدقات و خیرات اور تراویح، تہجد اور دیگر اعمال صالحہ کی کثرت کا عشرہ ہے۔ شب قدر پانے کے لیے اس عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی کے جنازے میں شرکت کرے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، نہ ہی ناگریز ضروریات کے سوا کسی کام کے لیے باہر نکلے، اور بغیر روزے کے اعتکاف درست نہیں۔ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مقام یہ مسجد حرام ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر اس جگہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف یہ مکروہ ہے، بلکہ وہ تو گھر ہی میں ایک جگہ مقرر کر کے وہیں اعتکاف کرے گی۔ بالغ ہونا یہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو نابالغ بھی ہے اور اگر وہ شعور رکھتا ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا وقت بیان کرتے ہوئے علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ جو اعتکاف کرنا چاہتا ہو وہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں حاضر ہو، اور 30 یا 29 کو عید کا چاند ہونے کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ اگر 20 تاریخ کو نماز مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف سنت موقدہ ادا نہ ہوگا۔ رمضان کا اعتکاف یہ سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب بریء ذمہ ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اعتکاف کا ارادہ رکھنے والوں کو اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور انہیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، انہیں اور ہم سب کو مساجد کا خوب ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آپسی اتحاد اور اتفاق، محبت و الفت کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان پیدا فرمائے، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ اپنی سچی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے عمدہ کام لے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا حفیظ یا اللہ 501 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حفیظ یا اللہ 501 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب عطا فرمائے۔